बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मुल्क के अंदर रजीम चेंज फेज़ 2 शुरू हो चुका। ये फेज़ 2 क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। आरिफ अलवी साहब लाहौर पहुंचे, मिशन लाहौर क्या है इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर एक वीडियो फवाद चौधरी साहब की वायरल हो रही है जिसने पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को और पीडीएम की सियासत को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर लंदन प्लान क्या तय पाया, इसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के अंदर रजीम चेंज फेज़ 2 शुरू हो चुका है। फेज़ 1 ये था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए और इस मकसद के लिए अमरीका, पाकिस्तान में मौजूद ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स, सियासतदानों की सर्विसेज को हायर किया गया और वो लोग जिनके खिलाफ इमरान खान ने एहतसाब का नारा लगाया था उन्हें मजलूम करके पेश किया गया, मजलूम बनाकर पेश किया गया और कहा गया कि जनाब आपके साथ तो बहुत जुल्म किया इमरान खान ने, क्यों ना हम इसकी हुकूमत को गिरा दें। और इमरान खान साहब अगर रहते तो शायद पाकिस्तान के हालात जो हैं जहां पर इस वक्त मौजूद हैं बेहतर होते। लेकिन एक प्लानिंग के तहत जनरल बाजवा और उनके जितने भी किरदार उनके साथ लेफ्ट राइट काम कर रहे थे, इस हुकूमत को इमरान खान की गिरा दिया जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई। एक पावर पॉलिटिक्स का पाकिस्तान के अंदर बाकायदा आगाज हो गया। पीडीएम का टोला वफाक में बैठा था, पंजाब हुकूमत इमरान खान के पास थी, केपी हुकूमत खान साहब के पास थी। बयानिया पीडीएम के टोले ने यह इख्तियार किया कि अगर तुम वाकई आम इंतखाबात की बात करते हो, संजीदा हो, तो अपनी हुकूमतों को कुर्बान क्यों नहीं कर देते। खान साहब ने अपनी हुकूमतें भी कुर्बान कर दी। और दूसरी तरफ से जो कौमी असम्बली में जब जाने का ऐलान किया गया तो सियासत कर दी गई, एक चाल चली गई और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों को कबूल कर लिया गया। बिल्कुल ठीक किया गया, हदफ भी यही था। खान साहब ने जितने वादे किए कौम से, वो तमाम वादे पूरे किए, लेकिन पीडीएम का टोला एक चलाक लूमड़ी की तरह शातिर अंदाज में सियासी चाल जो है वो चलता हुआ हमें नजर आता है। अब आ जाते हैं फेज़ 2 असल में हो क्या रहा। ये था फेज़ 1। फेज़ 2 में क्या हुआ, केयर टेकर गवर्नमेंट अब बनानी है। आपके पास नाम भेजे जाते हैं। खान साहब ने ऐसे नाम उनका इंतखाब किया जो न्यूट्रल हो, जो दोनों पार्टीज को जो है वो कबूल हो। लेकिन ये नाम कबूल दोनों पार्टीज को तो खान साहब का ये ख्याल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि कबूल होंगे। लेकिन यहां पर भी सियासत की गई और पंजाब के अंदर एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ मैंने खुद भी काम किया, लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। पहली कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरा है और एक वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बाकायदा मौजूद है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब मोहसिन नकवी के बारे में क्या कह रहे हैं कि जनाब ये हमारा बच्चा है और आपका रिश्तेदार है। लेकिन काफिले के अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिजेंटमेंट मौजूद है और उसकी बुनियादी वजह ख़ानदान के इख्तलाफात हैं। मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक ख़ानदान के जिस धड़े से है, जिस हिस्से से है, ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही साहब हैं या मोहन इलाही हैं उन्हें पसंद नहीं करते, तो ये एक बुनियादी वजह है। इसलिए एक रिश्तेदारी होने के बावजूद ये आपको आमने सामने नज़र आएंगे। दूसरी जो कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है वो कंट्रोवर्सी ये है कि नैब का एक केस है, उसमें प्ली बार्गेनिंग की। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किस तरह आंखों पर पट्टी बांधकर इनको बाकायदा पंजाब का केयर टेकर जो वज़ीर आला बना दिया, ये दूसरी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बयान करते हुए आपको नजर आएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर इनका नाम कबूल किया और बाकी जो नाम पेश किए गए इनको कबूल क्यों नहीं किया। फिर तीसरी जो चीज़ बहुत ही आम है, पंजाब के अंदर एक पूरा नेटवर्क मौजूद है इनके टेलीविजन चैनल का और खान साहब ये समझते हैं कि जिस किस्म का बयानिया इनके तरफ से चलाया जाता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बयानिया है। फिर मुतअद्दिद ऑडियोज़, वीडियोज़ और ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जो आप पीडीएम के टोले से मिल रहे हैं। और फिर आपको याद रखना चाहिए एक बहुत ही मशहूर वीडियो जिसमें जो पंजाब के मौजूदा केयर टेकर सीएम हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ आगे आगे सिंध हाउस में मौजूद हैं, तो उसके ऊपर भी एक तनकीद जो की जा रही है। तो ये था फेज़ 2। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जिस शख्सियत को पंजाब का वज़ीर आला लगाया गया वो पेश थे रजीम चेंज के अंदर। तरीकाकार क्या था, सियासतदान, मीडिया
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طاقتور حلقے، ان کو آپ نے ایک کنسورشیم بنایا اور ملک کے اندر رجیم چینج کر دی۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ پاکستان میں پنجاب کے اندر بن چکی ہے۔ پہلا اقدام اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیا گیا کہ آپ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں۔ سیاست کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، اور یہ گیم کیسے، یعنی واردات کیسے ڈالی جائے گی۔ آپ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی فائلیں کھولتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری فائل جو ہے ہم کھول دیں گے، تمہارے خلاف مقدمہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور تمہیں ہم جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے۔ پہلی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی شخصیت کو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی پکڑیں، اس کے خلاف کیس بنائیں، اس کا نوٹس لیں، جس طرح فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ایک پیغام بھیجا گیا ہے تھرڈ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، کہ اب ہم تمہاری باری ہے اور ہم تمہارے خلاف بھی ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کریں گے جس سے تمہاری آواز کو بند کیا جا سکے، یعنی پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو اس فیز میں پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے، بندوں کو توڑنے کے لیے، دوسری پارٹیز میں شامل کرنے کے لیے، الیکٹیبلز کو پاکستان تحریک انصاف سے دور کرنے کے لیے اب یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ زمان پاک کے مناظر میں نے آپ کو رات دکھائے۔ پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ لاہور میں پولیس کے اعلیٰ افسران نے رات کی تاریکی میں ایک ملاقات کی، خبر باہر آ گئی کہ کوئی گرفتاری کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ گرفتاری خان صاحب کی نہیں تھی، بلکہ گرفتاری فواد چودھری صاحب کی تھی۔ فواد چودھری صاحب زمان پاک میں موجود تھے، میڈیا کی ان سے انٹریکشن بھی ہوئی کہ ہمارے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن اصل میں وہ بیان جو فواد چودھری صاحب نے دیا وہ بنیاد بنا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ منشی کہہ رہے ہیں۔ منشی کوئی لفظ برا نہیں ہے، اور لفظ منشی آپ کو اتنا برا لگا کہ آپ نے فواد چودھری پر نہ صرف مقدمہ کیا بلکہ آئین اور قانون کو لاہور کی سڑکوں پر پامال کیا۔ ویورز، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس نے پول کھول کے رکھ دیا ہے جو کچھ فواد چودھری کے ساتھ لاہور میں ہوا، قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی قانون کے محافظوں نے، اور کس طرح طاقت کا استعمال کیا گیا۔ یہ پہلا حملہ تھا رجیم چینج فیز 2 کا جو لاہور میں ہوا ہے۔ ویڈیو کے اندر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب گھر پہنچتے ہیں زمان پاک میں سے ہونے کے بعد، اپنا انہوں نے جو بیان جاری کیا تو 4:00 پر کالے شیشے والی گاڑیاں جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر انہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ لاہور میں جو ان کا آفس ہے وہاں پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ داخل ہوئے تو اس وقت تک کسی قسم کا پرچہ نہیں درج کیا گیا تھا، مقدمہ درج نہیں ہوا تھا اسلام آباد کے اندر۔ پھر یہ بھی اہم ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جرم ہوا تو مقدمہ بھی وہیں پر درج ہوگا، لیکن مقدمہ اسلام آباد میں کوسار تھانے میں درج کیا گیا اور فواد چودھری صاحب کو پکڑنے کے لیے پنجاب پولیس کا باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 7 بج گئے، کچہری میں، لاہور کچہری میں انہیں پیش کیا گیا، راہداری ریمانڈ لیا جاتا ہے اور پھر کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح انہیں اسلام آباد منتقل کیا جائے، لیکن اور لاہور کچہری کے ایپیسوڈ کے بعد ہائی کورٹ کھل جاتی ہے، حبسے بھیجا کی درخواست دائر کر دی گئی ارجنٹ بیسس کے اوپر اور حکم صادر کیا گیا کہ جناب فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے، اور پھر 3 سماعتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس دوران جو پولیس تھی، پنجاب پولیس اور وفاق میں بیٹھی ہوئی کچھ طاقتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئی جی اسلام آباد ہیں، انہوں نے اپنا کام دکھا دیا اور انہیں یعنی فواد چودھری صاحب کو سروسز ہاسپٹل میں جب یہ حکم جاری کیا گیا، وہ لاہور میں موجود تھے لیکن انہیں وایا موٹر وے اسلام آباد جو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے بڑے کلیئر کٹ آرڈرز تھے کہ یہ حبسے بیجا کا معاملہ ہے اور ہر صورت میں میرے سامنے پیش کیا جائے، لیکن انہوں نے واردات کیا ڈالی، یعنی قانون کے محافظوں نے واردات کیسے ڈالی، مقدمہ درج کیا، اپنا جو کام تھا اسلام آباد میں وہ پورا کیا، فواد چودھری کو اسلام آباد منتقل کیا، تو پھر انٹری ہوتی ہے آئی جی پنجاب صاحب کی، اور آئی جی پنجاب صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے 25 مئی کو پنجاب کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی، بہت زیادہ قریب ہیں نون لیگ کے، تو لہٰذا انہی کو دوبارہ جو ہے وہ لگایا گیا، اور اب یہ ایک اور کنٹروورسی ہے جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ کو نظر آئے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کو سفید کپڑا ڈال کر عدالت میں پیش کیا گیا جیسے کسی دہشت گرد کو پیش کیا جاتا ہے، مقدمہ وہاں پر جاری ہے، جو سماعت ہو رہی تھی وہ اس وقت جاری ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں۔
8 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा गया है फवाद चौधरी का। अब देखें जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत क्या है? एक शख्स कहता है कि जनाब ये बयान मेरा है या मेरा नहीं है, मैं इससे इनकार करता हूँ, फिर आप उसको बाकायदा मौका देते हैं, उसको बुलाया जाता है, तफ्तीश की जाती है। यही मसला है पाकिस्तान के कानून के निज़ाम में। बरतानिया में अक्सर लोग मुझसे ही सवाल करते हैं कि जब मर्डर कॉन्स्पिरेसी जो है नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से बरतानिया में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? पुलिस इस बात को इंश्योर कर रही है कि रिकॉर्ड पर इतने दलाइल और इतने सबूत मौजूद हों, जब प्रोसिक्यूशन को प्रेजेंट करें तो हम ये केस कहीं हार ना जाएं। क्योंकि होता व्यूअर्स ये है कि अगर आप केस हार जाएं और आप अदालत में साबित ना कर सकें तो फिर आपको एक लीगल कॉस्ट जो है वो देना पड़ती है। तो इस तरह निज़ाम जो मजबूत होते हैं, तो पुलिस को जुर्रत नहीं होती कि वो किसी को भी उठा ले या किसी के खिलाफ भी जो है वो कोई काम शुरू कर दे। और हमने तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही देखा, और किसी भी शख्स को दौरान तफ्तीश ही उठा लिया जाता है, उसे मारा जाता है, उसके हकूक जो है पामाल किए जाते हैं। तो हमारा लीगल सिस्टम जो है, जो कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की अदालतों से आम बंदे को इंसाफ जो है वो नहीं मिलता। अब कुछ हमारे सवालात हैं, और सवालात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। पहला सवाल ये है कि आपको क्या जो वज़ीर आला पंजाब थे उनका सियासी कद काठ नज़र नहीं आया, उनकी एफिलेशंस जो हैं वो नज़र नहीं आई? सवाल नंबर 2 ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा मुंशीगिरी कर रहा था, पूरी दुनिया को ट्यूशन पढ़ा रहा था, कौम को बता रहा था कि वोट कैसे ज़ाया किया जाता है, तो आपने क्या एक्शन लिया? पंजाब के अंदर आपका एक नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने से गुजरा है, जिसमें आपने बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तायद की है कि किसी किस्म की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स है वो नहीं होंगी। लेकिन आपने एक्शन क्या लिया? पंजाब में आईजी भी आपकी मर्ज़ी का आ गया, पंजाब में चीफ सेक्रेटरी भी आपकी वफाकी मर्ज़ी का आ गया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? आपको एक लफ्ज़ मुंशीगिरी या आपके बच्चों के हवाले से तो बात बुरी लग गई, लेकिन जो आइन और कानून की पामाली आप अपनी कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं, इसका जवाब जो है वो कौन देगा? व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि खान साहब की एक तकरीर थी, उन्होंने कौम से खिताब भी किया, और जो कुछ इलेक्शन कमीशन के इक़दाम थे, यही सवालात उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी किए हैं। और ये सवाल का जवाब जो है वो शायद इलेक्शन कमीशन से तो ना आए, लेकिन हमने एक फ़ौज देखी जो आज इलेक्शन कमीशन का दिफा करते हुए नजर आई। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ये कहती हैं कि मरीम नवाज़ को उसके बाप की आंखों के सामने 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया। अगर कोई जुर्म करेगा तो कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी भी औलाद को उसके बाप की आंखों के सामने गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को गिरफ्तार किया गया। जब कोई कानून तोड़ा जाएगा, जब किसी का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर ये कानून है, कानून ज़रूर हरकत में आएगा। अगर आप उसे सियासी इंतकाम कहती हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर कानून ये भी पास कर लें। आपके पास सब इख्तियारात मौजूद हैं कि आज से पाकिस्तान के अंदर जुर्म करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जुर्म करने से सवाब मिलेगा और ये सवाल हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। जब कोई जुर्म करेगा तो कानून ज़रूर हरकत में आएगा, और जो कुछ किसी के ख़ानदान के हवाले से हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ। मेरी आज पाकिस्तान में किसी से बात हो रही थी, नून लीग के कुछ लोग हैं और वो मीडिया हाउसेस को रन भी करते हैं और बड़ा उनसे प्यार है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब बताएं क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक काम बस इन्होंने गलत किया, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और उसमें ये बिल्कुल गिल्टी पाए गए, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, वो तमाम ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा फिर आप सपोर्ट इन्हें क्यों करते हैं? और अगर आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान जो है वो इस तरह से मुलविस पाया गया है, तो फिर उनका आगे से जवाब ये आया कि हम मजबूर हैं और हम अब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आप बरतानिया से बैठकर पाकिस्तान को देखते हैं और नज़र से, हमने इस निज़ाम में रहना है। तो व्यूअर्स, ये निज़ाम की बेबसी है और ये है रजीम फ़ेज़ 2, जिसमें लोग जो हैं वो बुरी तरह अब फंस चुके हैं और किसी का आलाकार बन चुके हैं। यानी मीडिया हाउसेस जो हैं वो किसी के कहने पर अब बाकायदा तौर पर अमल कर रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने लोगों को गिरफ़्तार करवाया। इमरान खान पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उनके लोग और बाद में गिरफ़्तारी जो है वो डाली जाती। यहाँ पर तो मामला ये हुआ कि गिरफ़्तारी पहले की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाद में की गई, यानी टिट फॉर टैट का मामला जो है हमें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नज़र आ रहा है। आज मुझे हैरत ये भी हुई कि आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे नमूदार हुए और निहाल हाशमी का केस जो है वो बाकायदा तौर पर उसको प्लीड करते हुए नजर आए कि निहाल हाशमी ने भी इसी किस्म का काम किया था।
عمران خان نے نہیں پاکستان کی عدالتوں کو کہا تھا کہ آپ نہال ہاشمی کے خلاف یہ کارروائی کریں، جا کر اگر کسی کا گریبان پکڑنا ہے تو وہ پاکستان کے ججز کا آپ جا کر گریبان پکڑیں۔ یہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا تھا کہ نہال ہاشمی کی آپ نے جو ہے وہ کھچائی کرنی ہے اور اسے 6 ماہ کے لیے جیل میں پھینک دیں۔ یہ پاکستان کی عدالتوں کے اپنے فیصلے تھے۔ اور عابد شیر علی صاحب آج فواد چودھری پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھیں ان کی جرت کیسی ہوئی کسی جج کے بارے میں بات کرنے کی، ان کی جرت کیسے ہوئی الیکشن کمیشن کے ایک آئینی جو ایک شخصیت ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی۔ آپ کے رشتہ دار نواز شریف صاحب جن کے آپ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور جب انہوں نے تقریر کی اور وہ فیمس کلپ بھی منظر عام پر آیا، لوگوں نے دیکھا، بہت زیادہ وائرل ہوا، جس میں وہ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ تم نے لا کر چائے کی پیالی رکھ دی، اس وقت عابد شیر علی صاحب بھی اسی کمرے میں موجود تھے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا کہ وہ جنرل باجوہ کے بارے میں کیا بات کرتے تھے، وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں کیا بات کرتے تھے، اور ججز کے حوالے سے کس قسم کی آڈیو ویڈیوز ہیں وہ تیار کی گئی۔ ویورز، ایک اور کام جو ہے نا وہ اب شروع ہو گیا ہے اور اس کی باقاعدہ تیاری، میں نے آپ کو کچھ روز پہلے بتایا تھا کہ خبریں یہ چلوائی جا رہی ہیں اور دوبارہ آج چلی ہیں کہ 1,000 MNA MPA کو ٹارگٹ دیا گیا کہ مریم آ رہی ہے، پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دو، لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گی تاکہ ایک جعلی قسم کا انقلاب جو ہے وہ پاکستان کی عوام دکھا سکے۔ آج کچھ ٹی وی چینلز نے عمران خان کی تقریر نہیں دکھائی۔ میں نے کچھ لوگوں کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا ٹیلی ویژن تقریر کیوں نہیں دکھا رہا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم نہیں ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ وہ چینل جو تھا وہ 24 نیوز تھا، اور 24 نیوز جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا ہے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، اور آج میں ٹیلی ویژن چینل پہ ہم نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ناصر بیگ چوتائی صاحب نے کہا کہ یہ آزادی اظہار کا بھی طریقہ ہے، کوئی کسی کو اگر نہ دکھانا جائے، لیکن جب آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ لوگ آپ پر تنقید کریں گے کہ جناب کیونکہ عمران خان وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم انہیں نہیں دکھائیں گے، اور اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو لوگ پھر انگلیاں اٹھائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اگر کوئی عمران خان آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ اپنی نیوٹرلٹی کا، نیوٹرل ہونے کا ثبوت دیں، ان کی تقریر چلا کے بھئی ہمارے چینل پر ہمارے اوپر ہی تنقید ہو رہی ہے تو ہم نے تو اسے بھی بند نہیں کیا۔ برطانیہ کے اندر ایسی بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں۔ BBC کا ہیڈ جو ہے اس کے خلاف خبر BBC خود چلاتا ہے اور جسٹیفائی نہیں کرتا، جو کارروائی کہیں پر بھی ہوتی ہے اس کو من و ان اسی طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ گو کہ BBC میں بہت سارے اور بھی نقائص موجود ہیں، لیکن اس لیول پر پاکستان کے اندر آپ کو سیاست جو ہے اداروں کے ذریعے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، میڈیا ہاؤسز کے ذریعے۔ تو رجیم چینج فیز 2 کی یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو آپ کو پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی نظر آئیں گی۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ پاکستان میں نا جب مریم آپ کو لینڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی نا تو یہ جو ٹاسک دیا گیا ہے، اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا جائے گا کہ مریم کو ایک انقلابی لیڈر بنا کر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر پیش کیا جائے گا۔ اور کیا کیا جائے گا کہ کلوز شاٹس آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اگر 500,000 بندہ ہے تو اس کو 5 لاکھ بندہ بنا کر دکھایا جائے گا، ڈرون کوریجز ہوں گی، اور ان کو جو تاکید کی جائے گی جو ڈرون آپریٹرز ہیں کہ آپ نے کلوز شاٹس لینے ہیں، اور مریم کو تھرو آؤٹ یعنی کانوائے کی شکل میں مریم لاہور ایئرپورٹ سے نکلیں گی اور جاتی عمرہ جائیں گی، اور عوام کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ آپ کی مسیحا جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اور ویورز، ایک اور بھی کام یہ ہوا لندن میں، صحافیوں سے سوالات جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ پورا یہاں پہ ایک ٹولہ موجود ہے جو ان کے من پسند سوالات کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ تک میں نے پہنچائی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر مریم کی باقاعدہ لابنگ جو ہے وہ پارٹی کے اندر کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر۔ انہیں اگر نواز شریف صاحب وفاق کی سیاست چاہتے ہیں وہ کریں، تو دوسری طرف پنجاب میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بنانے کے خواب جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے پاکستان کی عدالتیں کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ دیتی ہیں۔ لیکن لندن پلان اپنے اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی آپ کو فواد چودھری صاحب کی شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ ایک پیغام دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر کو کہ جناب اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے گا۔ اسی لیے خان صاحب کی ایک تقریر آج کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے لیے کھڑا ہوں۔
اگر پاکستان کی عوام سڑکوں پہ نہ نکلتی جب میری حکومت کو گرایا گیا تو شاید میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کچھ اور سوچ رہا ہوتا، لیکن عوام میرے ساتھ نکلی، آپ لوگ نکلے، اور آج جو ہماری سیاست جہاں پر کھڑی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے۔ وہ پازیٹیو انداز میں اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ عمران خان اگر سڑک پر آ گیا ہے اور سڑک پہ کھڑے ہو کر عام آدمی کی بات کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ عام آدمی بھی اسی طرح سے سپورٹ کرے جس طرح سے پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ سپورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب رجیم چینج ہوئی بغیر کسی کال کے لوگ سڑکوں پر آئے، عمران خان کی محبت میں آئے۔ ویورز، مشن لاہور عارف الوی صاحب پہنچے ہیں، اور مشن لاہور جو ہے اوبویسلی ایک پیغام جو گرفتاریوں کا ہے اور کس طرح سے میڈیشن کا کردار عارف الوی صاحب ادا کر سکتے ہیں، یقیناً وہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری طرف خان صاحب نے بھی اپنے جو پارٹی کی ریزرویشنز ہیں اور جس طرح سے فواد چودھری صاحب کے جو کچھ ہوا اس کا بھی تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا اس ملاقات کے اندر، اور آئندہ کا جو لائے عمل ہے اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ عارف الوی صاحب اب پاکستان کے طاقتور حلقوں سے رابطے میں آ رہے ہیں دوبارہ، اور خان صاحب کا پیغام لے کر جائیں گے کہ جناب ملک کے اندر عام انتخابات کا جو راستہ ہے اسے ہموار کیا جائے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو روکا جائے، اور اگر آپ نے ایسی اقدامات کو نہ روکا تو یقیناً پھر خان صاحب جو ہیں ان تمام طاقتوں کا نام لیں گے جو اس میں بنیادی کردار جو ہے ادا کر رہے ہیں، اور رجیم چینج فیز 2 میں ان کا کلیدی کردار جو ہے عمران خان کی زبان پر ہوگا۔ اب یہ پیغام دوسری طرف سے اور پھر یہاں سے جو خان صاحب کا ہے، ان دونوں پیغامات کو پہنچایا جائے گا۔ اور ویورز، جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت اسلام آباد کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ جرا کی جا رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب خود موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے لکھا ہے کہ مجھے میرے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر ایس ایچ او سے سوال کر لیں کہ میرے گھر کے گیٹ کا رنگ کیا ہے۔ یہ بھی جو ہے انہیں نہیں بتایا گیا کہ یعنی جو بیان ریکارڈ پر موجود ہے یعنی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ ابھی نہیں، ٹرائل کی بات ہے، یہ جج صاحب جو ہیں وہ استفسار کر رہے ہیں اور آگے اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ، اور پھر یہ جو عدالت میں جو کچھ ہوا، اور پھر مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میرے رابطے ہو رہے ہیں لاہور میں کچھ لوگوں سے، انشاءاللہ کوئی خبر میرے پاس آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کروں گا، اور بتاؤں گا کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کتنے روز رہیں گے، اور یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ کھولا گیا ہے اس کے اوپر عارف الوی صاحب کا کیا موقف ہے اور خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔